اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زلزال۔ سورہ زلزال کے فضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ ترجمہ: جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بر بلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ تفسیر: ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اس کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یاد رہے، انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں۔ جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ، زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اور اسے یہی لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرمانبرداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ہمارے اعمال کے گواہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت ربیہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے اس گناہ کی گواہی دیں گے۔ تو جو ایک ذرہ بر بلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا، آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ اچھی بات کہنا اور آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔